بلیٹن کا آغاز کریں گے. خبر آپ کو دیں, وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہے. اس پر بات کریں گے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر, آگاہ کیجیے گا اس اجلاس سے متعلق. خالد, یہ انتہائی اہم ترین اجلاس ہے جس میں سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہے. اس اجلاس میں تفصیلی طور پر غور کیا جائے گا ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے اور بالخصوص امریکہ کا جو اٹیک ہوا ہے ایران پر, اس حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکام کی جو مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی جو ملاقات ہوئی ہے امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو جن فورمز پر مختلف ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا اور اعتماد میں لیا جائے گا اس اہم ترین فورم کو. اس کے پاکستان کا جو اصولی موقف ہے ایران پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے, اس موقف کے حوالے سے پاکستان اپنا ایک مرتبہ پھر اپنا واضح موقف جو ہے اس کا اعادہ کرے گا. اور ایرانی قیادت کے ساتھ جو رابطے ہوئے ایرانی صدر کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کے, اور آج ایران کے سفیر بھی وزیر اعظم سے ملے ہیں, اور ان ملاقاتوں میں بھی جو امور ڈسکس ہوئی ہیں وہ بھی تفصیلی طور پر اس اجلاس کے سامنے رکھے جائیں گے. اور پاکستان اس خطے میں امن کے قیام کے حوالے سے اپنا ایک واضح اور اصولی موقف جو ہے وہ آج اس اجلاس میں اجاگر کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ داخلی سلامتی کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر زیر غور آئیں گے مختلف ایشوز. تو یہ انتہائی اہم ترین اجلاس ہے جس میں دو نکاتی ایجنڈا ہے. ایک تو ایران اسرائیل جنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کی صورتحال اور پاکستان کی داخلی سلامتی, بالخصوص بھارتی جارحیت کے بعد جو صورتحال ہے اور اس وقت تک بھی پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ہے جو پیش ہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر مختلف ایشوز زیر غور آئیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اظہر فاروق آپ کا. اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا جس کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کی امریکی عوام بھی حامی نہیں. فخر ہے ہم نے نتن یاہو کی سستی کاپی کو جنگ, سفارتکاری اور بیانیے کی سطح پر ہرایا. اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے. ہمیں مذمت کرتے ہیں ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اگر اس نیوکلیئر فیسلٹی کو نقصان کے نتیجے میں کوئی لیک ہوتا, اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں ہوتا. اسرائیلی گورنمنٹ از فورسنگ the United States public into a war the people of the United States do not support. ہمارے خطے میں بھی نیتن یاہو کا سستی کاپی ہے. ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں, سفارتکاری بیانیہ کے میدان میں کروا دیا. ہم نے کشمیر کوز کو جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے. بھارت بھی اس سے پیچھے ہٹ چکا. اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے حوالے سے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت ہار چکا, پاکستان جیت چکا. بھارت پاکستان کا پانی روکے گا تو ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گی. ہم لڑیں گے اور تمام دریاؤں سے پاکستان کے عوام کو پانی دلائیں گے. قومی اسمبلی سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا بھارت کہتا ہے سنتاس معاہدہ نہیں مانتے, دھمکی دے رہا ہے ڈیم یا کینالز بنائے گا. ایک لابی سمجھتی ہے ڈیم بنانا ہر مسئلے کا حل ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے روز منفی آغاز ہوا. 100 انڈیکس 1751 پوائنٹس کمی کے ساتھ کھلا. بینچ مارک 100 انڈیکس 1,16,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں انجم وہاب سے. اپڈیٹ کیجیے انجم, کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, یہ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا اس کے آغاز بھی مائنس سے ہوا. لیکن اس پر مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ ٹریڈنگ کے دوران 4,111 پوائنٹ کی بڑی کمی ہو چکی ہے. 100 انڈیکس 1,15,911 پوائنٹ کی سطح تک آ گیا ہے. اس طرح سے بینچ مارک 18,000, 17,000, 16,000 اور 15,000 تک یہ مارکیٹ پہنچ چکی ہے. 1,15,911 پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. سرمایہ کاروں کے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے وہ منافع کے اصول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں اس وقت شیئر کی فروخت کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. حکومت نے کئی تجاویز کو بجٹ میں شامل کر لیا ہے. 12.5 ایکڑ تک کے چھوٹے کسانوں کو 10 لاکھ روپے تک قرض دیے جائیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں خطاب, کہا نان پائلٹ 5 کروڑ روپے مالک کا مکان, 10 کروڑ روپے تک کے کمرشل پلاٹس اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی خرید سکتے ہیں. تجاویز کو فائنانس بل میں شامل کر لیا گیا. 12.5 ایکڑ تک کے چھوٹے کسانوں کو 10 لاکھ روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے اور پہلی بار گھر خریدنے یا تعمیر کرنے کے خواہش مند کم آمدنی والے افراد کے لیے
20 साला कर्जा स्कीम मुतारफ कराने जा रही है। 75 साल से जायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना है। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBI बगैर अदालती वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। मुजज़्ज़ा फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114C के तहत इस नए कानून का इतलाक फिल वक्त 5 करोड़ रुपए मालियत के रिहायशी प्लाट या मकान, 10 करोड़ रुपए मालियत तक के कमर्शियल प्लॉट या जायदाद और 70 लाख रुपए तक की गाड़ी की खरीदारी पर नहीं होगा कि 15 साल या उससे जायद मुद्दत तक जाती इस्तेमाल में रहने वाली रिहायशगार पर इस विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। रुई और धागे की दरामद पर सेल्स टैक्स और ड्यूटी की छूट खत्म कर दी जाए। इस इकदाम से कपास की पैदावार में इजाफा होगा। हैचरी के एक दिन के चूजों पर 10 रुपए फी चूजा फेडरल एक्साइज ड्यूटी जाए। इसराइल ने ईरान में हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। 3 ब्रिगेडियर और कई सिपाही शहीद हो गए। तेहरान के मेहराबाद, मशहद, यज़्द के हवाई अड्डों समेत 6 ईरानी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली फौज का कहना है ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 15 ईरानी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। रनवे, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स, ईंधन भरने वाले तैयारे और ईरानी F-5, F-14 और AH-1 तैयारों को नुकसान पहुंचा। IDF के मुताबिक 20 लड़ाका तैयारों ने किरमानशाह, हमदान और तेहरान में 30 मकामात पर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला किया। मिसाइल स्टोरेज, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार और सैटेलाइट सिस्टम और जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। ईरान में 2000 किलोमीटर अंदर शहर में मिसाइल इंजन की तैयारी की जगह पर भी हमला किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों की सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। 30 लड़ाका तैयारों ने यज़्द में इमाम हुसैन स्ट्रेटेजिक मिसाइल सेंटर पर बमबारी की। इस कमांड सेंटर से इसराइल पर 60 खरबशर मिसाइल दागे जा चुके हैं। बुशहर, इस्फहान और अहवाज में मिसाइल लॉन्चर्स, फ़ज़ाई दिफाई बैटरियों की तैयारी के मकामात को निशाना बनाया गया। 3rd ब्रिगेड, कमांड सेंटर, स्टोरेज मकामात और मिसाइल लोड करने वाले फौजियों पर भी बमबारी की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। मुलाकात में ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की। रूसी सदर ने कहा, मॉस्को ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत करता है। ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात से कशीदगी के खात्मे की राह हमवार होगी। क्रेमलिन का कहना है ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले से कशीदगी बढ़ गई है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान की जौहरी तंसीबात का क्या हुआ, ताबकारी का खतरा है या नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों में नाकाबिल तसव्वुर तबाही हुई है। IAEA सरबराह का कहना है कि अमरीका ने अस्फहान में यूरेनियम अफजूदा करने वाले ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिसमें अस्फहान प्लांट के सिर्फ इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि उस मकाम को भी नुकसान पहुंचा जहां यूरेनियम अफजूदा की जाती थी। अफजूदा यूरेनियम को महफूज करने वाली सुरंगें भी तबाह कर दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास में IAEA चीफ ने बताया, नेतन्स में भी यूरेनियम अफजूदा करने के प्लांट को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ईरान में जंग बंदी की अपील की ताकि इदारे के मुआयनकार ईरान में जौहरी मकामात का मुआयना कर सकें। राफेल ग्रोसी का कहना था कि ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों के अदम हसूल की यकीन दहानी के लिए हमें मुज़ाकरात की तरफ वापस आना होगा। ईरान जब इजाजत देगा, IAEA इंस्पेक्टर्स तबाहशुदा साइट्स का जायजा लेंगे। सियासतदाराने इनकलाब ने धमकी दी है कि मिस्टर ट्रंप, ये जंग आपने शुरू की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा, अमरीका के खिलाफ ताकतवर और टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। उसे भारी, अफसोसनाक और गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अमीर हातमी का कहना है, अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई की तो उन्हें इसका फैसला कुन जवाब मिला है और इस बार भी ऐसा ही होगा। وأتمنى للجميع السلامة وأحيي شهداءنا لا سيما شهداء ईरान ने ऐलान किया है कि वो जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुताल्लिक मुआहदे NPT से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त अरवांची का कहना है कि तेहरान जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुताल्लिक मुआहदे को बरकरार रखेगा और NPT फ्रेमवर्क के तहत तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने और पूरा मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम मुज़ाकरात की खातिर मुज़ाकरात नहीं करते। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करने का इल्जाम आयद किया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है, फ्रांसीसी हम मनसब ने उनसे गुफ्तगू में जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है।
ٹیلی گرام پر عباس عراقچی نے بتایا، فرانسیسی ہم منصب جین نول بیروٹ سے گفتگو میں واضح کیا کہ امریکی حملے کے بین الاقوامی سطح پر سنگین اثرات ہوں گے۔ عراقچی نے مزید کہا، بیروٹ نے اس حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران اور یورپ کے درمیان مذاکرات پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا، فرانس کا منصوبہ بندی یا رابطہ کاری انجام دینے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ایران نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے سائبر جاسوسی کے الزام میں ایک اور شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے محمد امین کو 2023 میں اسرائیل کے لیے سائبر جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ محدودی نے موساد کے لیے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ 13 جون سے اب تک اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر 3 افراد کو پھانسی پر لٹکایا جا چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے، رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے، تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری فوج نے شاندار بہارت کا مظاہرہ کیا، ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایک سیٹلائٹ تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے لکھا، اس میں سفید رنگ کے چٹانوں سے گھری ایک عمارت دیکھی جا سکتی ہے جو آگ کے شعلوں سے محفوظ ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان زمین کی سطح سے کئی نیچے ہوا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نواز ملیشیاؤں کی جانب سے امریکی اڈوں پر حملے کرنے کی تیاری کے اشارے ملے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے، امریکی فوج اور انٹیلیجنس حکام نے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی جانب سے عراق اور ممکنہ طور پر شام میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی تیاری کا سراغ لگا لیا ہے۔ تاحال ان گروپوں نے امریکی اہداف پر حملے نہیں کیے، جبکہ عراقی حکومت کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش جاری ہے۔ امریکی حملے کے بعد سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ روئٹرز کا کہنا ہے کہ بحرین میں گاڑیوں کو اہم شاہراہوں پر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ کویت میں بھی شیلٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر امیر قطر اور سعودی عرب کے ولی عہد نے رابطے کر کے خطے اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بحرین میں ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کرتے ہوئے ملک بھر میں سائرن سسٹم فعال کر دیا گیا۔ کویت میں بھی دفاعی کونسل کا اجلاس بلایا گیا۔ منسٹرز کمپلیکس میں شیلٹرز قائم کر دیے گئے۔ کویتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ڈیفنس کونسل مسلسل سیشن میں رہے گی تاکہ بدلتی ہوئی صورتحال پر فوری رد عمل دیا جا سکے۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں 2 تیل بردار جہازوں نے راستہ بدل لیا۔ دونوں جہاز تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دونوں خالی جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کے بعد واپس مڑ گئے۔ یہ پیش رفت کشیدگی کے باعث جہازوں کی ممکنہ راستہ تبدیلی کی ابتدائی علامت ہے۔ تاجر اور جہاز مالکان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بلومبرگ کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز خلیج فارس میں داخل کا واحد سمندری راستہ ہے۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے، بین الاقوامی کھپت میں کہ 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ امریکی توانائی ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم گزرگاہ ہے۔ ایران پر امریکی حملوں اور اسرائیل کے خلاف مختلف ممالک میں مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک، لاس اینجلس، واشنگٹن، ٹورنٹو، ٹوکیو اور دیگر شہروں میں ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ جنگ نہیں، امن چاہیے۔ دنیا کے مختلف شہروں میں جنگ کے خلاف اور امن کے حق میں مظاہرے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین جمع ہوئے، ایران پر امریکی حملوں کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔ نیو یارک کی فضائیں بھی جنگ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ لاس اینجلس میں ایران کی حمایت میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹوکیو میں امریکی حملوں کے خلاف ریلی نکالی گئی، ہزاروں افراد نے امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا۔ سیول میں امریکی سفارت خانے کے باہر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ ٹورنٹو میں بھی مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ خبر ہے کہ استنبول میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ کے 51ویں اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ استنبول میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ کے 51ویں اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے تحت فلسطین کانفرنس جلد بلائی جائے۔
OIC نے 2 ریاستی حل کی حمایت کی، جنگ بندی اور تعمیر نو کے لیے فنڈز کا مطالبہ کیا، 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ OIC نے غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں قتل و غارت قابل مذمت ہے۔ OIC نے اسرائیل کی جانب سے بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو مکمل رسائی دینے کا مطالبہ کیا۔ OIC نے فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے جبری بے دخلی کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ لندن برنٹ خام تیل $2.49 اضافے کے ساتھ $78.93 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں بھی $2.56 اضافہ ہوا اور وہ $75.73 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی ٹریڈنگ 3% اضافے کے ساتھ کھلی تھی۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اکانومی سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے ڈیجیٹل پیمنٹس انوویشن اینڈ ایڈاپشن کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کمیٹی اور گورنمنٹ پیمنٹس کمیٹی بھی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا ترقی یافتہ ممالک اور کامیاب معیشتوں میں کیش لیس نظام کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ معیشت میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل لین دین کا نظام قائم کرنا انتہائی اہم ہے۔ بینکاری نظام میں رقوم کو حکومتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نے سرکاری اور نجی شعبوں کے لین دین میں کیش لیس بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ، وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی شرکت۔ گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FPR، متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کیا، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں اور نعرے بازی کرتے رہے۔ تقریر کے دوران اپوزیشن نے وزیر خزانہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی اور دھکم پیل ہوئی، جس پر اسپیکر اسمبلی نے سیکیورٹی سٹاف کو طلب کر لیا۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، یہ آفریدی صاحب آپ کی غلط فہمی ہے، یہ اور بات خراب کر رہے ہیں۔ دل بڑا کریں، راول صاحب سے کو ریکویسٹ کریں، بات کر دیں، کھڑا ہو کے بڑا پن دکھائیں۔ منسٹر فائنانس میں فیصلہ کروں گا۔ السلام علیکم جی، بعد میں آئیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ خراب اقبال آفریدی نے کیا ہے اور آپ لوگوں نے خراب کیا ہے، آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے، آپ لوگوں نے ان کو نہیں کرنے دیا۔ یہ سیکیورٹی کو بلائیں، سیکیورٹی کو۔ کراچی کو بہت سی مافیاز مل کر چلا رہی ہیں۔ شہر کو ایڈمنسٹریشن نے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں میر کراچی کو پیپلز پارٹی کی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ میں جو آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن موجود ہے نا، تو اس کراچی کو اس ایڈمنسٹریشن نے بنا دیا ہے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی، جہاں پہ صرف مافیاز رن کر رہی ہیں، ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا، یہ مافیا، وہ مافیا۔ اس سے کوئی سوال کرے، میئر صاحب ہیں، ان کو پوری لیڈرشپ کی سپورٹ ہے۔ وہ میئر تو ابھی بنے ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے 2-2.5 سال وہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے کہ یہ شہر لیسٹ لیویبل سٹی میں 169واں نمبر تھا، اس دفعہ اس سال 170واں نمبر آ گیا۔ کوئی تو سوال پوچھے نا اس سے۔ آپ اکنامک انٹیلیجنس رپورٹ کو بھی نہیں مانتے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لوکل گورنمنٹ کی یوسیز کو لے کے جو بات کی آپ اس کو بھی نہیں مانتے، آپ MQM کی بھی نہیں مانتے، آپ جماعت اسلامی کی بھی نہیں مانتے، آپ PTI کی بھی نہیں مانتے۔ او بھائی کس کی مانتے ہو یار آپ لوگ؟ بھائی زبان ہے خلق کو خدا سمجھے۔ کراچی اگر رہنے کے قابل نہیں تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی سے خطاب، کہا پہلے مسائل تھے لیکن اب چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ اس وقت کراچی پورے پاکستان کا نہ صرف معاشی بوجھ اٹھا رہا ہے، انفراسٹرکچر کا بوجھ بھی پورا کراچی اٹھا رہا ہے۔ کراچی اگر لیویبل نہیں ہے، پورے پاکستان سے لوگ لاہور کیوں نہیں جاتے، اسلام آباد کیوں نہیں جاتے، پشاور کیوں نہیں جاتے، کوئٹہ کیوں نہیں جاتے؟ سارا پاکستان کراچی میں آ کے روزگار کے لیے روز کیوں آ رہا ہے؟ لوگ کراچی میں کیوں آتے ہیں علاج کرانے؟ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، تو جتنا انفراسٹرکچر کراچی کا خراب کر رہے ہیں آپ کے ٹرالرز، آپ کے ٹرک، آپ کے ڈمپرز۔ تھر پارکر ایک وہ جگہ ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے۔
دنیا کی نظریں اس وقت تھر پارکر پہ اور تھر پارکر کے کوئلے پہ. فلم اور ڈراماز کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے بھی پیسے رکھے, فیڈرل نے بھی رکھے, سندھ گورنمنٹ نے بھی رکھے. آپ کا دشمن ملک بھارت, اس حد تک وہاں پہ فلمیں بنتی ہیں, وہ فلمیں جھوٹی بنتی ہیں. ابھی نندن کو بھی ہیرو دکھاتے ہیں. تو بھارت صرف یہ جنگیں فلموں میں ہی جیت سکتا ہے. اب ہم بھی اپنے نیریٹو بیسڈ اس طرح کی موویاں بنائیں. فیک نیوز سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں, اس کے لیے نیوز ریپورٹل سیل بنایا ہے. ایپ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے آئی ورک فار سندھ. 12,310 جابز جو ہے اس کی پوسٹنگ کر چکے ہیں. کراچی کے علاقے کرنگی ویٹا چرنگی قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. ڈرائیور فرار ہو گیا. پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا. حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا. ریسکیو اہلکاروں کے مطابق جاں بحق بائک سوار کی شناخت 50 سالہ محمد ہاشم کے نام سے ہوئی. پولیس کا کہنا ہے ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا, جس کی تلاش جاری ہے. ٹینکر کو تحویل میں لے لیا ہے, تھانے منتقل کر دیا. ذرائع کے مطابق کراچی میں رواں سال اب تک ڈمپر, ٹرالر اور واٹر ٹینکر سمیت ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 133 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. اور اب ٹیک اپ ڈیٹ. امریکہ میں ڈرائیور کی بغیر چلنے والی روبو ٹیکسی سڑکوں پر آ گئے. ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا نے اس ٹیکسی کو سائبر کیب کا نام دیا ہے. شہریوں نے ٹیکسی میں سفر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دی ہے. ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ جاری. نور زمان اور ناصر اقبال پر مشتمل ٹیم نے دوسرے میچ میں فلپائن کے خلاف کامیابی حاصل کی. فلپائن کو 11-7 اور 11-4 سے آؤٹ کلاس کیا. پاکستانی جوڑی کل چائنیز تائپے کے خلاف میدان میں اترے گی. ٹوئٹا انڈس موٹرز نے بچوں میں فن مصوری کو فروغ دینے کے لیے ٹوئٹا ڈریم آرٹ کانٹیسٹ کا انعقاد کیا. خوابوں کی گاڑیوں کو خوبصورتی کے ساتھ آرٹ کی شکل دینے والے بچوں کو انعامات دیے گئے. ٹوئٹا انڈس موٹرز نے ڈریم کار آرٹ کانٹیسٹ جیتنے والے بچوں کے لیے تقریب منعقد کی. مہمان خصوصی سی ای او ٹوئٹا انڈس موٹرز علی اصغر جمالی کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد بچوں میں فن مصوری کو فروغ دینا ہے. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں کو میڈلز اور انعامات دیے گئے. ٹوئٹا ڈریم کار آرٹ کانٹیسٹ کا اختتام جاپان میں ہوگا, جس میں دنیا بھر سے منتخب بچے شریک ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.